السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کی یہ حسین محفل سجانے پر، اس کا انعقاد کرنے پر بزم کے تمامی عہدیداران و اراکین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ بزم نے بڑی محنت سے آج کے اس پروگرام کو سجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا اہتمام و انصرام کرنے والوں کو مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ حافظ محمود احمد قاری اتاری صاحب جو محتمم دارالعلوم کنز الایمان رضویہ کے امیر جماعت اہل سنت میر برخاص، وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ بزم چاہتی ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں، ممنون و مشکور ہوں گا۔ بعدہ میں ان تمام کارکنان بزم عاشقان رسول کے تمامی کارکنان سے گزارش کروں گا کہ ہو سکے تو کوشش کر کے تھوڑی دیر اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں تاکہ یہ افراتفری کا عالم جو میں محسوس کر رہا ہوں یہ ختم ہو جائے، اور وہ احباب جو پیچھے کھڑے ہیں اگر وہ بھی بیٹھ جائیں آ کر، یہ دریاں آپ کے لیے بچھائی گئی ہیں، آپ کھڑے ہیں سردی بھی لگ رہی ہوگی، بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ سردی بھی کم ہو جائے گی۔ یہ کھڑا ہونا تاکہ ختم ہو جائے، اور بزم کے کارکنان سے گزارش کروں گا کہ اگر بیٹھ جائیں تو صرف انتظامیہ کے وہ احباب جن کا کام ضروری ہے کھڑے ہونا وہ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ آج کی اس محفل میں الحمدللہ عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں محمد اویس قادری بھی کراچی سے الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، اور وقت مقررہ پر انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے تشریف لے آئیں گے۔ میں اپنی حاضری حضور کی بارگاہ میں لگوانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سارا مجمع حضور پر مل کر ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر کہہ دیجئے اور جھوم کے کہہ دیجئے صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آنے والے آتے رہیں اور سب نے اسٹیج پر آنا ہے، کوئی بھی نیچے نہیں رہے گا، جو بھی آئے گا انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کی توجہ اگر بار بار ادھر ادھر جاتی رہی تو جو بیٹھنے کا مقصد ہے وہ فیل ہو جائے گا، اس لیے توجہ میری طرف رکھیں، انشاءاللہ ہر آنے والا آپ کو نظر آ جائے گا۔ کوئی پیچھے کھڑا ہو کے نہیں پڑھے گا، جس نے پڑھنا ہے وہ اسٹیج پہ آ کے پڑھے گا۔ مل کے سارا مجمع ایک دفعہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے سب کہیے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آج دنیا میں خیر الورا، آ گئے دنیا میں خیر الورا، آ گئے بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، اور دیکھو ساگر میں
اب یہی شور ہے مصطفیٰ آ گئے، مجتبیٰ آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے۔ ہم جس کا کھاتے ہیں گیت بھی، سارے کہیں جس کا کھاتے ہیں گیت بھی، اس مجمع والوں کی آواز کم آتی ہے، جس کا کھاتے ہیں گیت بھی، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم، یہ سچ ہے نیازی ہم، تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں، تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں، تیرا میلاد کیوں نہ مناواں۔ شاعر کہتا ہے گیت گاؤں نہ کیوں اپنے لج پانے کے، گیت گاؤں نہ کیوں اپنے لج پانے کے، میرے غم خوار حاجت روا آ گئے، کہیے آ گئے، آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ جب ہمارے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، چچا آتا ہے بھتیجے کی مبارکباد دیتا ہے، ماموں آتا ہے بھانجے کی مبارکباد دیتا ہے، باپ آتا ہے بیٹے کی مبارکباد دیتا ہے، بھائی آتا ہے بھائی کی مبارکباد دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا والے ہیں تو دنیا والوں کی مبارکباد دیں گے، لیکن میرے سرکار تشریف لائے تو کیا ہوا سنیے، عرش والے مبارک ہیں دینے لگے، عرش والے مبارک ہیں دینے لگے، کہ فرش والو حبیب خدا آ گئے، کہیے آ گئے، آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے۔ انشاءاللہ آپ حضرات مل کر ایک صدا میرے ساتھ لگائیں، ایک ہی وقت میں یہ درود بھی ہے اور ایک ہی وقت میں اللہ کا ذکر بھی ہے، کوئی زبان چپ نہ رہے، سب مل کر حضور علیہ السلام کے ذکر میں شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ سبحان اللہ، 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 بولو صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ۔ مکے میں شور ہوا یہ آئے حضور آئے، پھر کیا ہوا؟ مکے میں شور ہوا یہ آئے حضور آئے، ان کی آمد کے صدقے رحمت کے بادل چھائے، ان کی آمد کے صدقے رحمت کے بادل چھائے، آئے
रसूल देखो, आए हुजूर देखो, खिलते हैं फूल देखो, शान रसूल देखो, कलमा प्यारे नबी ने पढ़ाया हलीमा को, लो कुछ सच दे जी पढ़िए सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, 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 सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। हुजूर के एक मौजज़े का जिक्र, एक सूखा दरख्त था जिसके साथ पत्ते तक न थे, सरकार ने उससे टेक लगाई, वो दरख्त हरा भरा हो गया, उसमें हरियाली आ गई। सूखे दरख्त से मेरे आका टेक लगा दे, हरियाली आ जाती है। शायर उस मौजज़े का जिक्र करते हुए कहता है, सूखे शजर ने पाया उनके करम का साया, सूखे शजर ने पाया उनके करम का साया, पल में सर सब्ज हुआ वो कदमों में सर को झुकाया, पल में सर सब्ज हुआ वो कदमों में सर को झुकाया, आए तैबा के वाली होली डाली डाली, आका की शान निराली, आए तैबा के वाली होली डाली डाली, आका की शान निराली, मिठे मदनी के रंग लाया हलीमा को, लो कुछ सक दे जी पढ़िए सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, 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 सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। साहिब जामिल मौज़ात लिखते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम बचपन में जब आपकी उम्र छोटी थी, हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगे, अम्मी जान ये मेरा भाई रोज कहाँ जाता है? माँ ने कहा, बेटा ये बकरियां चराने जाता है। हुजूर ने फरमाया, अम्मी जान कल से मैं भी साथ जाऊंगा, कल से मैं भी साथ जाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है चले जाना। कल हो गई, सरकार अलैहिस्सलाम साथ तशरीफ ले गए, दोपहर हुई, कड़क की गर्मी, सख्त गर्मी। माँ को ख्याल आया कि साथ भेज तो दिया है लेकिन भेजना नहीं चाहिए था, आज गर्मी ज्यादा है। शाम हो गई, वापस आ गए। माँ ने कहा, बेटा तुमने अपने भाई का ख्याल रखा कि नहीं रखा? अपने बेटे से कहा कि हुजूर का ख्याल रखा कि नहीं रखा? आज ये पहली दफा तुम्हारे साथ गए थे और गर्मी बहुत ज्यादा थी। साहिब जामिल मौज़ात लिखते हैं, आपके बेटे ने कहा, अम्मी जान आज तो गर्मी थी नहीं। कहा, नहीं बेटा आज तो बड़ी गर्मी थी, आज तो गर्मी बड़ी ज्यादा थी। आपका अपना नस्बी बेटा कहने लगा, अम्मी जान आज तो गर्मी नहीं थी। कहा, नहीं बेटा आज तो गर्मी ज्यादा थी। नस्बी बेटा कहने लगा, अम्मी जान गर्मी तो थी लेकिन मैंने देखा जब भी नबी अलैहिस्सलाम मेरे साथ धूप में निकलते थे, आसमान पर एक काला बादल आप पर साया किया करता था। गर्मी ओसो आज नहीं, इन्हें रोज भेज दिया करें कि मैं भी गर्मी से बच जाता हूँ। आय हाय हाय, कुर्बान जाऊं। सामईन मोहतरम, एतराज करने वाला एतराज करे तो क्या, हम उसके एतराज को नहीं देखते। याद रखो ऐ लोगों, अगर तुम हजरत हलीमा की बकरियों के पीछे नबी अलैहिस्सलाम को देखते हो तो ये भी तो देखो, अगर ये बकरियों के पीछे चलते हैं तो मस्जिद अक्सा में सारे नबियों के आगे भी मेरे आका खड़े होते हैं।
ایک سائیڈ نہیں، دونوں سائیڈ پر دیکھنا چاہیے. اور بکریاں چرانے جاتے بھی تو کیا ہوتا، آپ زیادہ جانتے ہوں گے، بکریاں چرانا بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی ادھر چلی جاتی ہے، کوئی ادھر چلی جاتی ہے، کوئی ادھر چلی جاتی ہے. مالک سو جائے تو پھر تو بکریاں اور آزاد ہو جاتی ہیں. پھر تو انہیں بینک والے بھی نہیں پکڑ سکتے اگر یہ کرائے پر لی ہو تو، پھر انہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا. ادھر ادھر چلی جاتی ہیں. لیکن میرے آقا کا معجزہ، سرکار بکریاں لے کے گئے، میرے آقا جب سو جاتے کیا ہوتا، بکریاں مالک سو گیا اب ادھر ادھر چلی جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جب بکریاں حضور سو جاتے تو بکریاں کیا کرتی، ادھر ادھر نہیں جاتی، آ کر سرکار کے گرد گھومنا شروع کر دیتی، سرکار کے قدموں کو چومنا شروع کر دیتی. دوستو اس معجزے کا ذکر کرتے ہوئے شاعر اپنے شعر میں کہتا ہے، اب بکریاں کھائیں گی نہیں تو دودھ کہاں سے دیں گی، جب کھائیں گی نہیں تو دودھ کہاں سے دیں گی. لیکن میرے آقا کا معجزہ، چرنا بھی بھول جاتی تھی اور شام کو جب گھر جاتی نا، دودھ اتنا دیتی برتن ختم ہو جاتے تھے. حضرت حلیمہ کی بکریوں کا دودھ ختم نہیں ہوتا تھا. لو بھئی اس مجمع کی آواز سبحان اللہ والی ذرا ہولی ہے، ذرا زور سے کہہ دو. حضور کا معجزہ. شاعر کہتا ہے، ایک دفعہ سب جھوم کے کہہ دیجئے صلی اللہ سبحان اللہ. جھوم کے بھئی صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ. بکریاں چراون جدوں اللہ دا نور گیا، بکریاں چراون جدوں اللہ دا نور گیا. آمینہ دا پاک جانی سونا حضور گیا، آمینہ دا پاک جانی سونا حضور گیا. جتھا نبی پئی سمر بکریاں پئی پیر چمر، گردے نبی دے گمر. جتھا نبی پئی سمر بکریاں پئی پیر چمر، گردے نبی دے گمر. دیور پیا کھیر سہایا حلیمہ کولو، پوچھ سکدے جی پڑھیے صلی اللہ سبحان اللہ. اتنا سارا مجمع اور اتنی دھیمی آواز سب کہیے صلی اللہ سبحان اللہ، 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 صلی اللہ سبحان اللہ. آئیے حضور کی بارگاہ میں مل کر التجا کر دیں. پتہ نہیں کس خوش نصیب کے حصے میں وہ 2 ٹکٹ عمرے کے ہیں جو آخر میں قرآن دازی ہونی ہے. پتہ نہیں وہ کون سا خوش نصیب ہو. آئیے جھولیاں پھیلائیے سرکار کی بارگاہ میں اس نیت کے ساتھ کہ میرے آقا ہماری بات سن رہے ہیں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بروبر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بروبر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. آقا بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں. پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر
مدینے جانے والا خوش نصیب مدینے جا رہا ہے، جب وہ مدینے جا رہا ہے اس کا جانا اسے مبارک ہو، ہماری حاضری نہیں آئی تو کیا ہوا، ہم سرکار کی بارگاہ سے امید رکھتے ہیں اور جانے والے کو کہتے ہیں کہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، جاؤ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، جاؤ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، آقا نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں۔ مدینہ ہمیں کیوں اچھا لگتا ہے، مدینے سے ہمیں کیوں پیار ہے، مدینہ ہمارے دلوں میں کیوں بسا ہوا ہے، امیر اہل سنت وجہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں۔ ایک نعت شریف کی فرمائش ہے، امید ہے پشتو نعت کی بہت زیادہ فرمائشیں ہیں، میں انشاءاللہ پشتو نعت آخر میں پڑھتا ہوں، چند اشعار اس نعت کی اور اس کے بعد پشتو نعت پڑھتا ہوں، آپ سب میرے ساتھ مل کر اس نعت کو ضرور پڑھیے گا۔ نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، بولو نور والا، میں کہوں گا نور والا، آپ سب کہیں گے آیا ہے نور والا، جی نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، بولو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے،
سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ کچھ حیاتی دا معیار ہونا چاہیے کچھ حیاتی دا معیار ہونا چاہیے کچھ حیاتی دا معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے جی نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا نور والا آیا ہے نور کی کرنیں لایا ہے نور والا آیا ہے نور کی کرنیں لایا ہے سارے عالم میں یہ دیکھ کیسا نور چھایا ہے نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں ہے نا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے بولو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سانو تے اے دسے آئے سونے یار غار نے سانو تے اے دسے آئے سونے یار غار نے سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں سرکار علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئیں جس کے نکاح میں حضور کی دو صاحبزادیاں آئیں وہ دو نور والا ہو جائے دو صاحبزادیاں آئیں تو دو نور والا جب صاحبزادیاں اتنے نور والی ہیں تو جس کی صاحبزادیاں ہیں وہ کتنے نور والا ہوگا تو شاعر کہتا ہے امام احمد رضا فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دو شالا نور کا نور کی سرکار سے پایا دو شالا نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور کی کرنیں لایا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ کرو یاد جدو تسی اپنے غلامانو کرو یاد جدو
تسی اپنے غلامانو ساڈا بھی غلام شمار ہونا چاہیے نور والا آیا ہے نور کی کرنیں لایا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے ایک نعت شریف آخر میں پشتو کی پیش کر رہا ہوں مگر آپ حضرات ابھی میرے ساتھ مل کر اس نعت شریف کو ضرور پیش کریں پشتو اور اردو کا ترجمہ مجھے احباب نے ذکر کیا ہے اور پشتو میں لکھ کے بھیجا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے میری یہ فرمائش ہے ضرور نعت شریف پیش کر دیں پشتو کی جلوہ زیبا دے جلوہ زیبا دے مالو ضربت قربان دے جلوہ زیبا دے مالو ضربت قربان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے جی واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے میرا گھر اولاد ارجا سب آپ پر قربان ہے آقا میرا گھر اولاد ارجا میرا گھر اولاد ارجا سب آپ پر قربان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی جب میں کہوں نا میرا نبی تو آپ کہیے گا سلطان ہے میرا نبی مرحبا کتنا حسین میرا نبی ہاں مرحبا کتنا حسین میرا نبی واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے مور بی بی مور کہتے والدہ کو استن کہتے سوئی کو مور بی بی استن پسے اوشپا کر دے دالا مور بی بی استن پسے اوشپا کر دے دالا پاک رسول موسکی شنو استنو زلے دالا پاک رسول موسکی شنو استنو زلے دالا پرکشو یورنا شو پرکشو یورنا شو بی بی من ورداس مال دے واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے جی واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے کہ اماں عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی سانگڑ والوں پھر کیا ہوا اماں عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی اماں عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ رسول ہے رسول ہے چودھویں کا چاند ہے پھر میں کیوں نہ کہوں مرحبا 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 ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو ذرا جھوم کے بولو رب جھوم کے بولو ہر سارا سن لے جگ سارا سن لے اور زور سے بولو مرحبا 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 کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے اجی جملہ خوب رویا ہما وڑا حسینن ہما وایا کنا سبحان اللہ لک پا زور زور وایا سبحان اللہ شاعر کہتا حضور کائنات کے جتنے حسین ہیں نا حسین خوبصورت لوگ حضور آپ کے نالین سے لگنے والی مٹی کی دھول پر قربان کر دوں اس مٹی کی دھول پر کیا کر دوں آخر میں نام آئے گا حضرت رضوان کا
یہ رضوان کون ہے؟ وہ دروغ جنت، ان کی ڈیوٹی اللہ نے جنت پر لگائی۔ انہوں نے جنت کو دیکھا تھا اور سمجھا کہ جنت بڑی حسین ہے۔ معراج کی رات حضور علیہ السلام کو دیکھا، حضرت رضوان بھی پکار اٹھے کہ جنت کا سارا حسن مصطفیٰ کی خالی ایک جھلک ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ کائنات حسین نہ ہوتی اگر رب تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو حسن نہ دیا ہوتا۔ تو شاعر کہتا ہے جملہ خوب رویان ہما واڑا حسینان ہما خورو دا پیزار نہیں واڑا شاہ قربان ہما خورو دا پیزار نہیں واڑا شاہ قربان ہما حسن طاہرانی حسن طاہران جنتونو کی رضوان دے بابا سمرا خیستہ نبی سلطان دے کہ اس جہاں میں جس قدر بھی خوبرو انسان ہے وہ سبھی ان کے قدم کی دھول پر قربان ہے، وہ سبھی ان کے قدم کی دھول پر قربان ہے۔ آپ کے جلووں کو کی جلووں کو رضوان دیکھ کر حیران ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں مرحبا کتنا حسین میرا نبی۔ آخری شعر اسناد کا اور بڑی توجہ سے سننے والا شعر۔ خضو کہتے ہیں پشتوں میں عورت، گتے کہتے ہیں پشتوں میں انگلیوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ انگلیاں کیوں؟ اس نے یوسف سے پردے اٹھے تو تاب نہ لا سکے، انگلیاں کٹ گئی۔ لیکن میرے آقا کے حسن کی بات آئے ہائے، ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند پر دھبے ہیں اور مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ کیا مقابلہ میرے آقا کا، میرے آقا کی حسن کا اس دنیا کے حسن سے؟ ارے یہ تو خالی جھلک ہے، جھلک۔ اس نے یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹ لی، تاب نہ لا سکی۔ اس نے یوسف کو دیکھے تو انگلیاں کٹتی ہیں، اور جلوہ سرکار کو دیکھ لیتی تو کیا کرتی؟ پشتوں میں سنیے، شاعر کہتا ہے خضو چی یوسف نے دو گتکڑی کلام۔ سمجھ آ گئی نا؟ اتنا سمجھا کے پڑھا ہے کیا؟ دو سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو خضو چی یوسف نے دو بیا سکڑیوں گتکڑی کلام، خضو چی یوسف نے دو گتکڑی کلام، دا کئی دل میں سرور عالم، دا کئی دل میں سرور عالم، زڑونا بیا پرکڑیوں دا شان دے واوا سمرا خیستہ نبی سلطان دے جی واوا سمرا خیستہ نبی سلطان دے کے انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، پھر کیا کرتی؟ پھیر لیتی دل پہ چھریاں، یہ میرا ایمان ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں مرحبا کتنا حسین
میرا نبی جی مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے